السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیرت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے سبق میں ہم نے مقام کے اجزاء اور اس کی بناوٹ کے بارے میں بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے کبھی جو ہے بات نہیں ہوئی، اور الحمدللہ پاکستان میں سر جگہ دروس کا جو ہے اہتمام ہے مقامات کے حوالے سے، لیکن اس انداز میں جو ہے نہیں ہے، تو ضروری سمجھا کہ اس چیز کو جو ہے تفصیل سے بیان کیا جائے، اور احباب سے جو ہے درخواست ہے کہ پوری توجہ سے اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا جو موضوع تھا ہمارا تھا وہ مقام کی ہم نے مختصر تعریف ذکر کی تھی کہ نغمات کا مرتب مجموعہ۔ پھر ہم نے ذکر کیا تفصیلی طور پہ کل کہ 8 نغمات کا مرتب مجموعہ، ایسا مجموعہ 8 جو نغمات کا مرتب مجموعہ 1 2 3 4 5 6 7 8، جس میں ہر نغمے کی ایک خاص اونچائی ہو، کہ اس کی اونچائی کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ اس کی ایک فریکوینسی ہو، ایک لیول ہو، اور ان میں سے ہر 2 نغموں کے درمیان ایک مقرر صوتی فاصلہ پایا جائے تو مقام کہلاتا ہے، کہ ان کے درمیان جو ہے ایک فاصلہ ہوگا، یعنی جب ہم ایک نغمہ پڑھیں گے مثلا دو، تو اس کے بعد رے، تو اس کے درمیان جو فاصلہ ہے تو ایک خاص فاصلہ جو بعد میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ہوگا۔ تو یہ ایک مقام کی تعریف ہے کہ 8 نغمات کا ایک ایسا مرتب مجموعہ جس میں سے ہر نغمے کی ایک خاص اونچائی ہو، اونچائی جو ہے اس کو ماپنے کے لیے فریکوینسی ہے جو آگے ہم نے ذکر کی تھی، اور ان کے درمیان، اور اس میں سے ہر 2 نغموں مثلا 2 رے کے درمیان، رے می کے درمیان، می فا کے درمیان ایک فاصلہ ہو، صوتی فاصلہ، کہ یعنی اس سے کتنا اونچا جو ہے اگلا نغمہ آئے گا، تو اس کو مقام کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے نغمے کی تعریف کی تھی کہ ایک ایسی آواز جس کی ایک مخصوص اونچائی اور ارتعاش کا، اور ارتعاش یعنی فریکوینسی کا ایک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک نغمہ ہے، اس کی خاص اونچائی ہے، جو میں نے ذکر کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے جو نغمے 2 ہے اس کی اونچائی کتنی ہوگی، اس کے بعد اس کی رے سے کتنی ہوگی فریکوینسی کے لحاظ سے۔ پھر فریکوینسی کے بارے میں نے بات کی تھی کہ آواز کی جو لہریں ہوتی ہے، 1 سیکنڈ میں جتنی لہریں ہوتی ہے تو اس کی فریکوینسی کہلائی جاتی ہے۔ پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ 20 لہریں جب ہو 1 سیکنڈ میں کسی آواز کی تو وہ سننے کے قابل ہوتی ہے، اگر اس سے کم ہو تو وہ نہیں سنی جا سکتی۔ اور بولنے میں جو زبان سے ادا ہوتی ہے، جس طرح ہم سرگوشی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اس وقت ہمارے گلے سے جو لہر آواز کی نکل رہی ہوتی ہے وہ 85 یا اس سے زیادہ کی ہوتی ہے، تو 85 ہرٹز اس کے لیے ایک جو ہے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جب 85 لہریں ہو 1 سیکنڈ میں تو وہ آواز سننے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ تلاوت میں تھوڑی سی اونچی استعمال ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کہا گیا کہ نغمہ اس کی ایک مخصوص اونچائی ہوگی۔ اس کو جب میٹر پہ ہم دیکھیں گے فریکوینسی کے جو میٹر میں، تو وہاں جو ہے ہمیں دکھے گا کہ مثلا اس کی اونچائی کتنی، پھر رے اس سے اونچی، می اس سے، فا اس طریقے سے۔ تو ہم نے کہا کہ نغمے کی کہ اس کے بعد آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہوگا، اس کے بعد اس سے اونچا ہوتا ہوتے اوپر کی طرف یہ جائے گا۔ پھر ہم نے اوکتاف بیان کیا کہ اوکتاف کسے کہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ 8 آوازوں کا جو مجموعہ ہے اس کو اوکتاف کہتے ہیں۔ 8 آوازوں کا جو ایک مجموعہ ہے اس کو اوکتاف یا دیوان کہتے ہیں، انگلش میں اس کو آکٹیو کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے بعد یعنی فاصلے کے بارے میں بات کی تھی، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 2 نغمات کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے صوتی فاصلہ، تو اس کو جو ہے بعد کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے کسی بھی مقام کے بننے میں اور کسی بھی مقام کے جو ہے تبدیل ہونے میں، یعنی یہاں سے جو ہے
یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ مقام دوسرے مقام سے جو ہے الگ ہے اور کس طرح الگ ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے نغمات بھی بتائے تھے کہ نغمات جو ہے 4 قسم کے نغمات جو ہے وہ تلاوت میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے 2 حرکت کے برابر، 3 حرکت کے برابر، 4 حرکت کے برابر اور 6 حرکت کے برابر۔ آگے انشاءاللہ مقامات کے ضمن میں آئے گا کہ کون سے مقام کے لیے کون کون سے جو ہے نغمات وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تھا مقام کا درجہ، یعنی درجۃ الرکوز، کہ ہر مقام کا ایک درجہ ہوتا ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے ذکر کیا کہ مثلا 2 ہے تو اس سے جو ہے کچھ مقامات جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، جیسے رست ہے، عجم ہے، نہاون ہے، اس طرح کی رے سے بیات، صبا، حجاز، کرد ہے، می سے سیگا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ان کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اجناس کا ذکر کیا تھا کہ ایک مقام کے جو ہے وہ اجناس ہوتے، 2 جنس ہوتے، 2 اجناس ہوتے ہیں، یعنی 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا جو جنس ہوتا ہے جو اصلی کہلاتا ہے وہ 4 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا فرعی ہوتا ہے جو بقیہ 4 درجات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کسی بھی مقام کو جب ہم کہتے ہیں کہ حجاز اصلی، تو وہ ان 4 درجات پہ مشتمل ہوتا ہے، یا رست اصلی یا بیات اصلی، ان درجات پر مشتمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے مقامات کے ذکر ضمن میں انشاءاللہ ہم ان 4 کو جو ہے وہ ذکر کریں گے، ان کے نغم کو ذکر کریں گے کہ مقام کیسے بنتا ہے اور کیسے شروع ہوتا ہے اور کیسے ایک مقام دوسرے سے جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ذکر کی تھی۔ پھر آخر میں ہم نے بات کی تھی نشاز کے بارے میں، کہ جس طرح تجوید کی ضد لحن ہے، اس طرح مقام کی ضد جو ہے وہ نشاز ہے، یعنی جو چیزیں بیان کی گئی اس میں کسی قسم کی جو بے ترتیبی آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نشاز ہے۔ اور نشاز کے لیے میں نے جو ہے تحریری طور پر یا جو ہے دیکھنے کے حوالے سے تو یہ اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن نشاز کو محسوس کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے انسانی کان ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی کمزوری آ گئی، کوئی کمی ایک نغمے میں آ گئی ہے۔ تو یہ کل کے درس کے جو ہے مختصر خلاصہ تھا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ ابھی آج کے درس کی طرف آتے ہیں، درس نمبر 6۔ اب آتے ہیں مقامات کے اقسام، یعنی تلاوت میں پڑھے جانے والے جو مقامات ہوتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یاد رکھیں تلاوت میں پڑھے جانے والے مقامات کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 قسم کے جو مقامات ہیں وہ تلاوت میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اساسیہ یعنی بنیادی مقامات، دوسرے نمبر پر فرعیہ یعنی فروعات، اور تیسرے نمبر پہ مرکبہ، کہ جو مرکبات ہوتے ہیں جو 2 یا 3 مقامات سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ فرعیہ کی اور مرکبہ کی تعریف اور ان کے اصول جو ہے انشاءاللہ ذکر کریں گے، پھر فرعیہ کے جو اقسام ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اساسیہ، مقامات اساسیہ کے بارے میں ہے۔ تلاوت میں پڑھے جانے والے بنیادی مقامات کی تعداد 8 ہے، جن کو لفظ سنع بسحرک میں جمع کیا گیا ہے۔ صاد سے صبا، نون سے نہاوند، عین سے عجم، بے سے بیات، سین سے سیکا، حا سے حجاز، را سے رست، کاف سے کرد۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی، چونکہ ہمارا جو موضوع تلاوت کے اندر وہ ہے قرأت مصریہ، جو مصریوں کا انداز تلاوت ہے، تو اس لیے ہم وہی مقامات ذکر کریں گے جو اہل مصر کے ہاں جو ہے راج ہے، جو پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، اور ہمارے ان پورے دروس کا جو موضوع ہوگا وہ یہی تلاوت میں جو ہے پڑھے جانے والے مقامات ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات ذکر کروں، تلاوت کے اندر جو ہے استعمال ہوتا ہے مقامات، اس حوالے سے کافی جو ہے بحث سے ہوئی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اس کے مخالفت میں بھی اس کے موافقت میں بھی، کہ مقامات پڑھنے کیسے ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض جو ہے انشاءاللہ باقی تفصیل سے کبھی ذکر کریں گے، جو ایک اعتراض ہے جو آج ہمارے موضوع کے حوالے سے ہے، وہ ہے ان کے ناموں کے حوالے سے۔ اکثر جو ہے بیشتر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تلاوت میں جو ہم مقامات استعمال کرتے ہیں تو یہ تو وہی مقامات ہیں جو موسیقی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہی نام ہے جو وہاں بھی استعمال ہوتے ہیں۔
تو اس حوالے سے جو ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ تو سرے سے مقامات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ بات جو ہے مشاہدے میں آئی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی تلاوت نہیں ہے جو ان مقامات سے خالی ہو، پھر فرق یہ ہے کہ جاننا یا نہ جاننے کی بات ہے۔ مختصر میں عرض کروں کہ ایک دفعہ کسی مجلس میں ایک دوست نے جو ہے اعتراض کیا مقامات کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ بتائے کہ یہ فلانا مقام ہے، ان کے یہ نام نہ لیا کریں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے شیخ سدیس عبد الرحمن السدیس رحمۃ اللہ علیہ سوری تو ماشاء اللہ حیات ہے، شیخ سدیس عبد الرحمن سدیس کے طرز میں پڑھنا ہے، تو آ، وہ آپ اس کی تلاوت کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ یہ بہی بات، باقی اس کی تلاوت ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے مقام الرسم میں پڑھنا ہے تو آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو صرف نام کے جو ہے وجہ سے جو ہے ایک چیز جو ہے وہ ناجائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہے شیخ خلیل حسری رحمۃ اللہ علیہ نے، مشہور قاری ہے سب جانتے ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، ایک احکام قرات القرآن اور دوسرا مع القرآن کریم، دونوں میں اس نے ان مقامات کے نام ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اگر تجوید کے قواعد اور قرآن کریم کی تلاوت کے جو قواعد ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو بالکل یہ ان مقامات میں پڑھنا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب میں اپنی اگلے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے ایک تمہید جو ہے میں نے باندھی۔ کچھ احباب نے جو یا کچھ قرآن نے جو ہے اس حوالے سے کوشش کی ہے کہ ان جو مقامات کے نام ہیں ان کو تبدیل کیا جائے۔ انداز تو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا، اسی میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، اور کہیں بھی آپ جائے تو جو ہے یا مفر نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے کوشش کی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کچھ نام ہے جو جس کے حوالے سے جو ہے کوشش کی گئی ہے کہ ان ناموں کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ ہر جگہ اس حوالے سے جو ہے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلے ہے شیخ طه عبد الوہاب، مصر کے مشہور قاری ہے اور مقامات کے ماہر ہے، اور اس کے دروس کافی مشہور بھی ہے۔ تو ایک کچھ نام ان کے ہے، اور کچھ محمد الوادی ایک اور مصنف ہے جس نے اس حوالے سے کتاب لکھی ہے، اور یہ غالباً مراکش کے ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ نام جو ہے اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اب ہم ذکر کریں گے، تو یہ جو مقامات کے نام ہیں بیات، رس، صبا، حجاز، نہاون، عجم، سگا، کرد، یہ وہ نام ہیں جو رائج ہے عموماً، اور یہ وہ نام ہے جو طه عبد الوہاب نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے ہاں وہ بیات کو حواری کہتے ہیں، حوار سے جو ہے نکلا ہے بات چیت۔ رس کو اساسی کہتے، اساس کہ بھئی یہ بنیادی مقام ہے، یہ کیوں ہے انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ پھر صبا کو وہ شجن کہتے ہیں، اور حجا کو تندید کہتے ہیں۔ یہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کے معنی معلوم نہیں، لیکن وہ جو انہوں نے ذکر کیے ہیں تو ان کو ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ نہاون کو نسائم، عجم کو قانونی، سیکا کو انتصاصی، اور کرد کو ترجی جو ہے، ترجی یا ترجی جو ہے اس کے نام اس نے دیے ہوئے ہیں۔ محمد الوادی نے جو ہے جو نام دیے ہیں بیات کو ابتدا، کیونکہ مقام میں بیات میں عموماً ابتدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو یہ نام اس نے دیا ہے۔ رس کو الاستعراض کا نام دیا ہے۔ صبا حزن ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ حجاز ندا، کیونکہ حجاز جو ہے دعائیہ آیات پہ پڑھی جاتی ہے تو اس لیے اس کو نغمت الندا جو ہے وہ ہے۔ نہاون کو تعظیم کا نام دیا ہے۔ عجم کو خطاب یا تشریعی کا نام دیا ہے۔ سیگا کو بشارہ یعنی خوشخبری کا جو ہے نام دیا ہے، اور کرد کو تأمل کا نام دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان دو حضرات نے جو ہے ایک کوشش کی ہے ان ناموں کی کو تبدیل کرنے میں، اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کو جو ہے وہ پذیرائی نہ مل سکی، اور خود یہ حضرات بھی خصوصاً طه عبد الوہاب بھی جو ہے یہی نام جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو اب یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب لوگ جو ہے دوسرے نام استعمال نہیں کرتے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اکثر احباب سے میں ذکر کرتا ہوں کہ یا تو ان ناموں کو جو ہے رواج دیا جائے،
اور یا جو ہے کچھ اور نام جو ہمیں مناسب لگتے ہیں ہر لحن کے حوالے سے، تو وہ جو ہے ہم نام دیے جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع، یہاں صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نام کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ ناجائز ہو جائے۔ البتہ اس حوالے سے میں نے کہا کہ کوشش ہو سکتی ہے، اور ان دو حضرات نے اپنی طور سے ایک کوشش کی ہے، اور جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ پیچھے ہم نے کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر مقام کا ایک درجہ ہوتا ہے، ہر مقام کا ایک درجہ ہوتا ہے، یہاں سے جو شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو درجات کے مقام کی تقسیم انشاءاللہ آگے جب ہم ذکر کریں گے کل کے درس میں، تو ہم الگ الگ مقام کو بھی ذکر کریں گے، اور ساتھ میں درجات کی جو تقسیم ہے اس لحاظ سے جو ہے مقامات کو ہم ذکر کریں گے۔ یعنی کل ہم انشاءاللہ ان تین مقامات کو ذکر کریں گے، اور وجہ یہ ہے کیونکہ درجہ دو پہلا درجہ ہے، اور اس سے نکلنے والے جو مقامات ہیں تین، ان کو ذکر کریں گے اور ان کے لحن کو ذکر کریں گے، اور ان کے آپس میں فرق کو جو ہے انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے۔ آپ کو میں جو ہے دکھاؤں گا بھی کہ کہاں جو ہے ایک دوسرے سے فرق آ رہا ہے، ایک ہی درجے سے شروع ہونے والے مقامات کس وجہ سے، جو کل ہم نے درس میں بات کہی تھی کہ بھئی جو درجہ شروع کا درجہ ہے یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے ان کو ذکر کریں گے کہ کیسے عجم، ایک مقام عجم جو ہے وہ معجم بنتا ہے، اور رست جو ہے کس طرح عجم تبدیل ہو کر رست بنتا ہے، اور رست تبدیل ہو کر نہاون بنتا ہے۔ تو درجات کے لحاظ سے مقامات کی جو ہے یہ تین قسمیں ہیں، اس میں سے درجے دو سے عجم، رست اور نہاون جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے درجہ رے، اور وہاں سے بیات، صبا، کرد اور حجاز انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کس طرح ایک مقام بیات ان کی جو ہے نغمات کون کون سے ہیں، اور کس طریقے سے ایک بیات جو ہے وہ صبا کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کہاں پہ تبدیلی آتی ہے، اور اس طریقے سے بیات سے کرد، اور اس طریقے سے حجاز، کہ کہاں جو ہے ایک ہی جگہ سے شروع ہونے والے مقامات کس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس چیز کو بھی ذکر کریں گے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ سیگا ہے، جو اکیلا ہی ہے، اس کا کسی کے ساتھ جو ہے تعلق نہیں۔ تو جو تیسرا درجہ ہے می سے سیگا جو ہے شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی نغم کو بھی پھر ذکر کریں گے۔ ان کا مقصد جو ہے انشاءاللہ آگے پھر آئے گا کہ ایک تو ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم تلاوت میں مقامات کا استعمال کریں تو انتقال بین المقامات، جب ہم کہتے کہ یہ اقرب النغم ہے، کہ یہ نغم کے لحاظ سے نزدیک ہے یا درجے کے لحاظ سے نزدیک ہے، تو یہاں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ اور پھر ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیسے آپ جب عجم سے رس، رس سے نہاون، یا نہاون سے رس یا عجم جائیں گے تو کون سا انداز اختیار کریں گے، کس طریقے سے آپ جائیں گے، اور جب آپ کسی اور درجے کے مقام کی طرف جو ہے آئیں گے تو پھر کس طریقے سے آئیں گے، اور کہاں تبدیلی آئیں گی۔ یہ چیزیں ہمارے عملاً یہ چیزیں موجود بھی ہے اکثر ہمارے جو پاکستان کے اچھے اچھے قراء کی تلاوتوں میں، کیونکہ مصری شیوخ کی تلاوتوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور ان کو سن سن کر ہم بھی جو ہے غیر شعوری طور پر، لاشعوری طور پر وہی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سب کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو بیان کی گئی ہے، یہ بیان ہوگی، یہ ساری جو ہے تلاوتوں کے اندر موجود ہے، یعنی اس میں کوئی نئی چیز نہیں۔ لیکن ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے سکھانے میں آسانی ہو، ہر قاری جو ہے، ہر سیکھنے والا ان کی طرف جو ہے ان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب ایک چیز کو باقاعدہ جو ہے بیان کیا جائے تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تو سیکھنے سکھانے میں جو ہے موجود آسانی ہوتی، اور اس کی طرف جو ہے دھیان بھی جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ذکر کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ ہم درجے دو کے جو تین مقامات ہیں، عجم، رست، نہاون، کہ عجم بنتا کس طرح ہے، اور کس طریقے سے درجات کے اندر جو تبدیلی، ان کے فواصل کے اندر جو تبدیلی سے جو ہے رست بنتا ہے، اور پھر نہاون بنتا ہے، اور کس طرح جو ہے یہ
پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بیات اور پھر سیگا کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو آج کا درس یہاں تک تھا۔ آج کے درس میں جو ہے ہم نے جو چیزیں ذکر کی تھی اس کو میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ مقامات میں پڑھنے والے جو اقسام ہے، جو مقامات ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک اساسیہ یعنی بنیادی مقامات، نمبر دو فرعیہ یعنی فروعات، اور تیسرے نمبر پر مرکبہ یعنی دو یا تین مقامات سے بننے والے جو مقام ہیں، تو یہ استعمال ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ان کو میں سے ہر ایک کا ذکر کریں گے، کون سی آیتوں پہ جو ہے ان کو پڑھنا چاہیے، فروعات کا استعمال کیوں ہوتے ہیں، مرکبات کا استعمال کیوں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دروس میں ساری چیزیں ان کے ساتھ آئے گی۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع تھا مقامات اساسیہ یعنی بنیادی مقامات کے بارے میں تھا کہ تلاوت میں پڑھے جانے والے بنیادی مقامات کی تعداد 8 ہے، کچھ کے خیال میں 7 ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جو تحقیق کی بات ہے تو وہ ہے 8، جن کو لفظ سنع بسحرک، جن کے خیال میں 7 مقامات ہے تو وہ سنع بسحر کہتے ہیں، اور جن کے ہاں 8 ہے تو سنع بسحرک میں جمع کیا گیا ہے۔ صاد سے صبا، نون سے نہاون، عین سے عجم، بے سے بیات، سین سے سکا، ہے سے حجاز، اور رے سے رست، اور کاف سے کرد۔ تو یہ جو ہے مقامات ہے جو تلاوت میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک بات ذکر کی، اکثر مقامات کی جو ہے مخالف ہوتے ہیں کہ ان میں جو استعمال ہونے والے مقامات کے نام ہے وہی ہے جو موسیقی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ ان میں کیا فرق ہے اور کتنا بڑا فرق ہے۔ تو بہرحال پہلی بات میں نے یہ کی کہ جو ناموں کی مشابہت کی وجہ سے ایک چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی، اور پھر میں نے ذکر کیا کہ شیخ خلیل حسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں کتابوں میں ان مقامات کے نام ذکر کہا گیا کہ اگر کی رعایت کی جائے اور قواعد کی رعایت کی جائے تو ان مقامات میں جو ہے پڑھنا وہ جائز ہے، بلکہ نام لے کر جو ہے ان کو اس نے بیان کیے ہیں۔ پھر بہرحال میں نے کہا کہ اس حوالے سے اگر کسی کو اعتراض ہے کہ مقامات یا اس کے یہ نام جو ہے وہ ناجائز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو تبدیل کرے، اس حوالے سے کوشش و محنت کرے۔ تو پھر میں نے ذکر کیا کہ اس حوالے سے دو حضرات نے اپنی محنت اور کوشش کی ہے، اور کچھ اور نام جو ہے ان مقامات کے لیے انہوں نے دیے ہیں۔ اس میں سے پہلے شیخ طه عبد الوہاب ہے اور دوسرے شیخ محمد الوادی ہے، تو انہوں نے کچھ نام ذکر کیے، جس طرح بیات ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے عموماً، تو اس کو شیخ طه عبد الوہاب مقام حواری کہتے ہیں، اور محمد الوادی مقام ابتدا کہتا ہے۔ اس طریقے سے رست کو طه عبد الوہاب الساسی کہتا ہے، محمد الوادی اس کو الاستعراض کہتا ہے۔ اس طرح صبا ہے، اس کو حزن کہتا ہے، الوادی حزن۔ اس طریقے سے حجاز کو تندید اور ندا جو ہے کہتا ہے۔ اس طریقے سے نہاون کو نسائم اور دوسرے جو ہے تعظیم، عجم کو تعظیمی اور خطاب یا تشریعی کا نام دیا گیا ہے۔ سکا کو انتصاصی اور جو ہے بشارہ کا نام جو ہے دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے کرد کو ترجی اور تعامل کا جو ہے نام دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ ایک کام کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہی نام جو ہے وہ رائج ہے اور لوگوں کے ہاں مقبول ہے، اور جو جانے جاتے ہیں اس حوالے سے جو ہے ان کو وہ ترویج نہ مل سکی جو دینی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال اگر ہم کوشش کریں کسی کو اعتراض ہو تو وہ یہ نام بھی ان کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے اگلی جو موضوع ذکر کیا وہ تھا درجات کے لحاظ سے مقامات کی تقسیم، جو نغمے کے مختلف درجات ہیں تو اس میں سے ہر درجے سے جو ہے کچھ مقامات وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ذکر کیا کہ درجے 2 سے عجم، رس، نہاوند، اور درجے رے سے بیات، صبا، کرد، حجاز، درجے می سے سیگا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کل سے انشاءاللہ جب مقامات شروع کریں گے تو ان درجے کے لحاظ سے جو ہے مقامات کو ذکر کریں گے، نہ تلاوت کی جو ترتیب ہے اس نوٹ سے، اور نہ جو ہے جو سنع بحرت کی ترتیب سے، بلکہ درجے 2 سے
ہم شروع کریں گے کہ جو مقام شروع ہوتا ہے کس طرح شروع ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ تبدیل ہو کر دوسرے مقامات کی طرح جو ہے وہ بنتا ہے، اس طرح درجہ رے سے بیا و صبا کرد اور حجا سے کس طریقے سے یہ تبدیل ہوتا ہے، اور درجہ می سے سیگا۔ پھر میں نے ذکر کیا کہ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جب انتقال بین المقامات کا موضوع آئے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سا مقام کس سے جو ہے وہ نزدیک ہے، یعنی ہم درجہ ہے، اور ایک جو ہم درجہ مقامات کی طرف کس طرح جو ہے انتقال ہوگا، اور کسی اور درجے والے مقامات کی طرف انتقال کیسے ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو آج کا درس جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سلسلے کو بخیر و عافیت جو ہے وہ اختتام تک پہنچائے، اور ہمیں سیکھنے کا جو ہے وہ پورا موقع ملے اور توفیق ہمیں ملے، اور اس چیز کو، اس علم کو جتنی تفصیل سے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے اس طرح سمجھنے کی جو ہے اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔